یہ چاہ رہی تھی کہ ڈے کیئر اس طرح کا ہو کہ جب میں اپنے بچے کو ڈے کیئر میں رکھوں تو وہاں سے وہ لرن کر کے آ جائے، مطلب وہاں سے کچھ سیکھے. صرف یہ نہیں کہ ڈے کیئر میں اندر جب ہم بیبی کو چھوڑتے تو وہاں پہ صرف پیمپرنگ کرانا اور فیڈ کرانا، سلانا. میں بہت زیادہ اس کے بارے میں زیادہ فیل کرتی تھی. کیمرے کے تھرو اپنی ماں اپنے بچے کو دیکھ سکتی ہے. تو ایون ہمیں فون پہ بھی بتاتی کہ میرا بیٹا ادھر ہے یا ادھر اس کو دیکھ لیں. اس سے پہلے ہم نے یہ ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ جب کلاس سٹارٹ ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ان کا سرکل ٹائم ہوتا ہے. سرکل ٹائم کے بعد اس کے بعد پرے ٹائم ہوتا ہے جس میں ان کو فرسٹ کلمہ، یعنی جب چھوٹے بیبیز ہیں ان کو فرسٹ کلمہ، 2.5 سال 2 سال کے پلے گروپ کے بچے، ان کو فرسٹ کلمہ. اس کے بعد ہم ان کو اس کو انگلش ود انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ جی ان کو سکھاتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی بی ایکس میڈیا نیٹ ورک میں آپ تمام کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید. آج بھی آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ایک بہت ہی زبردست سٹوری، ایک بہت موٹیویشنل سٹوری، جس کے تھرو آپ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح اس مہنگائی کے دور میں جب عورتیں مرد کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں تو اس سے کتنا سپورٹ ملتا ہے فیملی کو. اس کے علاوہ پھر ایک شعر سے آج کا پروگرام سٹارٹ کروں گی. اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. آج کے ہمارے سٹوری میں ہم آپ کو دکھائیں گے ایک ایسی خاتون ہمارے ساتھ آج ہیں جنہوں نے ماسٹرز کی ہیں میتھمیٹکس میں، لیکن کچھ ریزنز کی وجہ سے وہ اپنا پروفیشنل لائف کنٹینیو نہیں کر سکیں. وہ اپنا جاب وغیرہ سٹارٹ اس نے کیا تھا وہ کنٹینیو نہیں کر سکیں، اور اس کے کیا ریزنز تھے. اس کے بعد پھر اس نے انٹرپرینیورشپ کی طرف سوچا، اپنے بزنس کا سوچا، اور انہوں نے ایسے سوچا کہ میں اپنے ساتھ جو میں خود نہیں اچیو کر سکی، میں جس مجبوری کی وجہ سے میں جاب نہیں کر سکی، وہ دوسرے مدرس کے لیے، دوسرے ماؤں کے لیے آسان کر سکوں اور دوسری مدرس بے فکر ہو کہ وہ کام کر سکے. تو آئیے ملتے ہیں آج کی ہماری گیسٹ ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم عالیہ، کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. تو سب سے پہلے اپنے انٹروڈکشن سے سٹارٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام حلیمہ ہے اور میں گلگت سے تعلق رکھتی ہوں. آئمن کا تھینکس کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ بلایا. تھینک یو سو مچ. ویلکم. حلیمہ، اپنے ایجوکیشن کے بارے میں تھوڑے سے ہماری گیسٹس کو، ناظرین کو بتائیں. جی تھینک یو سو مچ. میں نے میتھمیٹکس میں ماسٹرز کیا ہے، تو اس کے بعد پھر میں ایم فل اور پی ایچ ڈی بھی کرنا چاہ رہی تھی، لیکن الحمدللہ ماسٹرز تو میں نے کیا. اس کے بعد پھر میرے بچے ہوئے تو پھر میں اپنے جو جاب کرنا چاہ رہی تھی، لیکن کچھ ریزنز کی وجہ سے میں جاب نہیں کر سکی. تو میں اپنی بڑی بیٹی جو ہے، میری 7 سال کی بڑی بیٹی ہے، تو اس کے ساتھ میں ایز اے مدر گھر میں اس کو مطلب ایجوکیشن پڑھاتی تھی. تو اس کو میں روپانی لے کے جاتی تھی اپنے ساتھ. اس کے بعد ایک اور بیٹی پیدا ہو گئی تو اس کو پھر میں اپنے ساتھ روپانی لے کے جاتی تھی. تو وہاں سے پھر میں گھر پہ ان کے ساتھ بیبیز کے ساتھ رہی. تو پھر جاب کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تو پھر مسئلہ جو ہے نا ڈے کیئر کا ہوتا تھا کہ میں کیا اپنے بچے کو. لاسٹ ٹائم جب میرا ایک اور بیبی پیدا ہوا تو کوشش کیا کہ میں جاب کروں نا. پھر اپنے جاب کے لیے گئی تو پھر بیبی کو ڈے کیئر میں رکھ کے، لیکن 1 مہینہ ہو گیا، لیکن میرا بیبی جو ہے بہت زیادہ سفر کیا وہاں پہ. اچھا. تو پھر ایڈجسٹ نہیں ہو سکا. تو پھر 1 مہینے کے بعد میں نے اپنے دوبارہ سے جاب چھوڑنا پڑا. تو اپنے گھر آ کے اپنے فیملیز کے ساتھ میں نے شیئر کیا کہ اس طرح سے نا کوئی اسٹینڈرڈ ڈے کیئر کے حوالے سے کہ مطلب میں نے سفر کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے میرے کولیگ سے بھی بات ہوتی تھی، سینئر ٹیچر سے بات، مطلب کہ موسٹلی سفر کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ہمارا کوئی اچھا سا اس طرح انوائرمنٹ نہیں ملتا ہے بچوں کو، اس لیے کہ ہم بچوں کو جو ہے ان کو کہیں پہ نہیں بٹھا سکتے ہیں. کچھ مدرس کا تو یہ کمپلین ہوتا تھا کہ ہم گھر پہ ہی ہیں میری طرح. تو پھر یعنی کہ آپ نے اپنے ویسے فیمیلز اتنی محنت سے پڑھتی ہیں، وہ اپنے ایجوکیشن کمپلیٹ کرتی ہیں، لیکن پھر جب وہ اپنے پروفیشنل جب اپنی میرڈ لائف میں جاتی ہیں، پھر اس کے بعد بچوں کی وجہ سے وہ جاب وغیرہ موسٹلی نہیں کر پاتی ہیں.
تو آپ نے پھر ڈے کیئر اپنے انیشیٹ لیا ڈے کیئر کا. تو آپ کے ڈے کیئر کی کیا پھر اسپیشلٹی ہے, یا پھر آپ نے دوسرے ماؤں کے لیے اسے کیا آسانیاں پیدا کی ہیں کہ جو آپ نے فیس کیا پرابلمز وہ دوسرے مائیں فیس نہ کر سکیں؟ تھینک یو سو مچ. میں نے یہ فیل کیا, میں مطلب کہ میں اپنے یہ چاہ رہی تھی کہ ڈے کیئر اس طرح کا ہو کہ جب میں اپنے بچے کو ڈے کیئر میں رکھوں تو وہاں سے وہ لرن کر کے آ جائے, مطلب وہاں سے کچھ سیکھے. صرف یہ نہیں کہ ڈے کیئر میں اندر جب ہم بیبی کو چھوڑتے ہیں تو وہاں پہ صرف پیمپرنگ کرانا اور فیڈ کرانا, سلانا, میں بہت زیادہ اس کے بارے میں زیادہ فیل کرتی تھی. تو پھر میں نے اپنے ڈے کیئر میں یہ کیا کہ میں نے جو ٹیچر وہاں پہ ڈے کیئر میں رکھا جو کہ مونٹسوری ٹرینڈ ہے. تو اس کے بعد ایون میں نے وہاں پہ جو کیئر ٹیکرز ہیں, جو کیئرنگ مدرس ہیں, وہ بھی ایجوکیٹڈ لیا ہے میں نے ماشاء اللہ. تو بچے کی تربیت کے لیے یہ, اور وہاں پہ ہمارا جو ہے باقاعدہ لیسن پلان کے تھرو بچوں کو 3 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے. اچھا. تو اس میں جو ہے پیرنٹس باہر سے بھی آتے ہیں کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے اپنے بچے کو لے کے, بچے مطلب 2-3 گھنٹے کی کلاس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں. اچھا, یعنی کہ جو مدرز اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہیں کلاس کے دوران, تو یہ بہت اچھا انیشیٹ ہے. جی, وہ بھی آتے ہیں کلاس میں بیٹھ 3 گھنٹے کی ان کی بھی کلاس ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ڈے کیئرز کے جو بچے ہیں وہ زیادہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, کیونکہ وہ بھی کلاس میں ہوتے ہیں, وہ وہاں سے لرن کر کے جاتے ہیں. ٹیچر ہے وہاں پہ, ڈپلوما ہولڈر ہے ٹیچر, ماشاء اللہ. تو پھر میں نے اس طرح ٹیچر لیا ہوا, اور میں نے انوائرمنٹ اس طرح کا اندر کیا ہے, کوشش کیا ہے کہ بچے جو ہے, ظاہر سی بات ہے جب بچہ ڈے کیئر کے اندر ماں باپ یا ماں اس کو چھوڑ کے جاتی ہے تو ظاہر سی بات وہ فیل زیادہ کرتا ہے اپنے ماں کے لیے, اپنے پیرنٹس کے لیے, اور سارے تقریباً 2.5 سال سے کم عمر کے بچے ہوتے ہیں زیادہ تر. جی, تو پھر میں نے کیا کیا ہے کہ ڈے کیئر کے اندر یعنی کہ میرا جو ایک اپنی جو انوائرمنٹ بنائی صحن اس کو نا اس طرح سے میں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ مطلب کہ میرین لائف, اینیملز, اور اس طرح کے بچے انٹر ہو کے ہی مطلب کہ بچہ خوش ہو جائے کہ وہاں سے نا سیکھ کے جائیں کہ لیٹ سپوز وہاں پہ کچھ اینیملز دیکھ کے سیکھے, میرین لائف دیکھ کے کچھ سیکھیں. تو ایون کلاس کے اندر میں نے اس طرح کا ارینج کیا ہوا ہے کہ ڈفرینٹ کارنر میں نے ارینج کیا ہے, تو اس طرح سے نا بچے لرن کر کے نکلے. بچے جب آپ نے مارننگ میں اب اسٹارٹ کرنے, فار ایگزامپل کوئی پیرنٹ اپنے بچے کو آپ کے پاس چھوڑ کے جاتی ہیں, تو جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا دل کہتا تھا کہ پتہ نہیں میرا بچہ کس حال میں ہوگا, رو رہا ہوگا آپ کو, تو اس کو دوسرے پیرنٹس کے لیے آپ نے اس ڈیجیٹل دور میں کیسے ایزی کیا؟ تھینک یو سو مچ. میں نے ڈیجیٹل دور میں یہ کیا کہ اندر میں نے ہر کارنر میں نے کیمرے لگوائے, سیکورٹی کیمرے. تو بچے جو ہے جب انٹر ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ مطلب ہم سے یا ٹیچر سے کوئی غلطی یا ہم سے, اب ایون بیبی جب اندر رکھ کے جاتے ہیں تو اس سے کوئی کوئی غلطی ہو سکتی ہے, کچھ ہو سکتا, تو وہ کیمرے کے تھرو اپنی ماں اپنے بچے کو دیکھ سکتی ہے. تو ایون ہمیں فون پہ بھی بتاتی کہ میرا بیٹا ادھر ہے یا ادھر اس کو دیکھ لیں, باہر گیا ہے. یہ تو بہت اچھا انیشیٹ ہے. لائک بچہ اگر اپنے مدر اگر ورکنگ اس میں ہے, آفس میں ہے, وہ کہیں کسی بھی ٹائم وہ اپنے بچے کو دیکھ سکتی ہے. اس طرح کے ایکسیس آپ نے دیے ہیں موبائل پہ, مطلب وہ دیکھ سکتی ہے. جی, ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے. ایون یہ تھا کہ میرا مطلب سننے کو اس طرح ملتا تھا کہ مطلب فنرگن پلاتے ہیں بچے کو, مطلب سلانے کی گولیاں دیتی ہیں. تو پھر ایون اس طرح کی باتیں سن کے پھر اس لیے تو میں نے ڈے کیئر میں نے رکھا اپنے بچے کو. تو پھر میں نے یہ مدرز کو, جو ایجوکیٹڈ مدرز ہے, جو ورکنگ مدرز ہیں, ان کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا میں نے کہ وہ مطلب کہ آرام سے اپنا کام کرے اور اپنے بچے کو دیکھیں بھی کہ ہم ان کے ساتھ کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. ٹیچر آیا ان کو پڑھاتی ہیں, جو کیئرنگ مدر ہے ان کو کیئر کرتی ہے کہ نہیں کرتی, یہ سب جو ہے اپنے ماں جو ہے اپنے نظر, اپنا بچہ جو ہے اس کے نظر کے سامنے ہی ہے اس کے. میکسیمم اگر کوئی آپ کے پاس بچے لے کے آتے تو وہ کتنے ٹائم میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں؟ شروع میں تو ظاہر سی بات ہے بچے چھوٹے اپنے ماں کو تو مس کر رہے ہوتے ہیں. 1-2 دن بعد ماشاءاللہ اندر کے انوائرمنٹ سے بہت زیادہ وہ خوش ہوتے ہیں اور ایڈجسٹ کرتے ہیں وہاں پہ نا. اچھا, تو آپ کے کیا میسیجز ہیں ماؤں کے لیے جو ورکنگ مدرز ہیں؟ کیا لائک اب کچھ ہوتے ہیں کہ وہ بالکل ہی ڈے کیئر پہ ڈیپینڈنٹ رہ جاتے ہیں, جو کہ انفارچونیٹلی مطلب ایسا نہیں کرنا چاہیے. ماں تو ماں ہوتی ہے, چاہے
کوئی اور ان کو کتنا بھی اٹینشن دے دے، لیکن ماں کو اب اپنا کام بھی بیلنس کرنا ہوتا ہے، اپنا پروفیشنل لائف بھی بیلنس کرنا ہوتا ہے، پھر بچوں کو بھی ان کو بیلنس رکھنا چاہیے. تو ایسے ماؤں کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گی، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے ماؤں کو میرا یہ سجیشن ہے کہ اپنے بچے کو مطلب کہ اس طرح کے ڈے کیئر میں لا کے رکھیں کہ وہ وہاں سے ظاہر سی بات ہے وہ اس کی پرورش بھی بہت زبردست ہو، بھی زبردست ہو، اور وہ اپنے نظروں کے سامنے اپنا بیبی بھی ہو، اور وہ گھر پہ نہ بیٹھے بلکہ جاب کریں اور اس طرح کے کسی ڈے کیئر میں لا کے رکھیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا، آپ کے جو لائک آپ نے کہا کہ پراپر آپ نے ٹیچر ہائر کی ہیں، تو ٹیچر وہ کس طرح آپ کلاس سٹارٹ کرتی ہیں، پھر بچہ کس طرح اپنے مارننگ کا آغاز وہ کس طرح کرتا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. سب سے پہلے ہم نے یہ ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ جب کلاس سٹارٹ ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ان کا سرکل ٹائم ہوتا ہے. سرکل ٹائم کے بعد اس کے بعد پرے ٹائم ہوتا ہے، جس میں ان کو فرسٹ کلمہ، یعنی جب چھوٹے بیبیز ہیں ان کو فرسٹ کلمہ، 2.5 سال 2 سال کے پلے گروپ کے بچے، ان کو فرسٹ کلمہ، اس کے بعد ہم ان کو اس کو انگلش ود انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ ان کو سکھاتی ہیں. اس کے بعد پھر بچوں کے لیول کے جو پرے ہوتے ہیں، دعا ہوتے ہیں، بچوں کے لیول کے دعا ہوتے ہیں، وہ پھر ان کو سکھاتی ہیں. اس کے بعد جو ہے اس کے بعد پھر بچے بیٹھتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو کھانے کے دوران کیا، کھانے سے پہلے کیا بولنا چاہیے، یہ چیزیں بھی سکھاتے ہیں. وہ سکھاتے ہیں، لیکن میں سیکوینس میں بتاتی ہوں کہ ان کو جو ہے نا پھر ایکسرسائز ٹائم ہوتا ہے، پھر ان کو ایکسرسائز کرا کے تھوڑا سا فریش ہوتے ہیں تو بچے، اس کے بعد ان کا کانسیپٹ ٹائم میں بچوں کو مطلب آج جو ہے اردو کارنر ان کو پڑھانا ہے، آج ان کو انگلش پڑھانا ہے یا میتھمیٹکس پڑھانا ہے، جو بھی ہے وہ وتھ مٹیریل کے تھرو پڑھاتی ہیں. تو فرائیڈے کے دن ان کا اسپیشل یہ ہوتا ہے کہ فرائیڈے کا ان کا EPL کا اس پہ کام ہوتا ہے، جو کہ پریکٹیکل لائف میں لیٹ سپوز کسی کپ کو کس طرح ہولڈ کرتے ہیں، کپ کو، ٹھیک ہے، اور جگ کو کس طرح سے ہولڈ کرنا ہے، پینسل کو کس طرح پکڑنا ہے، تسمہ وغیرہ کیسے باندھنا ہے، جی تسمہ کس طرح باندھنا، اور پانی کو کس طرح مطلب ایک گلاس سے دوسرے گلاس میں ڈالتے. یہ چیزیں، یہ پریکٹیکل جو لائف کے لائک گھر میں بھی، لائک گھر کا ماحول، نہ کہ گھر میں بچے جو ایکٹیویٹی کرتے ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہے وہ فرائیڈے کے دن ان کو، اس کو کہتے ہیں کہ EPL کی ایکسرسائز وہ کراتی ہیں ٹیچر. تو اس طرح مطلب کہ ان کو پریکٹیکل چیزوں سے بھی ان کو مطلب آگاہ کیا جاتا ہے، اور ان کو جو ہے پڑھائی کے طور پہ. اچھا حلیمہ، اس ٹائم بہت ساری ورکنگ مدرز آپ کو دیکھ رہی ہوں گی، تو آپ اپنے ڈے کیئر کا لوکیشن بھی ان کو بتا دیں، اور کہ وہ کہاں پہ، آپ کا ڈے کیئر اس ٹائم کہاں پہ ہے. جی تھینک یو سو مچ. ڈے کیئر کا جو نام ہے وہ اینجل کیپرز ہے. اینجل کیپرز. اور یہ جو ہے شائننگ لائٹ جو گلی میں انٹر ہوتے ہیں، جی انٹر ہوتے ہیں، آکسفورڈ ہاؤس ایک اسکول ہے، اس کے پیرلل میں ہی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہی ہے اینجل کیپرز. چلے ٹھیک ہے. اور وہ مائیں جو لائک آپ اپنے بچوں کے ساتھ دن بھر گھر میں ہوتی ہیں اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ کوئی ایکٹیویٹی کرانا چاہتے ہیں، تو آپ بھی اپنے بچوں کو لے جا سکتے ہیں. ایون کہ ایسا انیشیٹ لیا ہے حلیمہ نے کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل کچھ پیرنٹس نے شام میں ڈنر کے لیے جانا ہوتا ہے، یا پھر 1 گھنٹے کے لیے ویکینڈ میں بازار شاپنگ کے لیے وہ جانا چاہتی ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کو کہاں چھوڑیں، یہ بہت مسئلہ ہوتا ہے. تو حلیمہ کا یہ بھی بہت اچھا انیشیٹ ہے کہ آپ اگر بازار وغیرہ جانا چاہتی ہیں 1-2 گھنٹے کے لیے، تو آپ اپنے بچے کو ان کے پاس چھوڑ کے جا سکتی ہیں. 1 گھنٹے کے بہت معمولی چارجز ہیں، لائک 100-150، لائک اتنے چارجز ہیں. تو آپ اپنے بچوں کو کچھ دیر کے لیے بھی وہاں پہ چھوڑ کے جا سکتی ہیں. اور کسی دعوت پہ جانا ہو، شادی پہ جانا ہو، کچھ ٹائم کے لیے 2 گھنٹے کے لیے آپ بچوں کو کہیں رکھ کے جانا چاہتی ہیں، تو آپ جا سکتے. اور میکسیمم ایج بتا دیں کہ کتنے سال تک کے بچوں کو آپ لوگ رکھتے ہیں؟ یہ 0 سے لے کے جب بیبی پیدا ہوتا ہے اس سے لے کے 8 سال تک کے بچے. یہ بہت زبردست بات ہے حلیمہ. تھینک یو سو مچ. بہت ہی زبردست ہے کہ آج کے دور میں جیسے مہنگائی دن بدن آسمانوں کو چھوتے جا رہی ہے، تو ورکنگ مدرس کے لیے بہت ایشوز ہوتے ہیں، وہ کام نہیں کر سکتی ہیں اپنے بچوں کی وجہ سے. لیکن گھر کے حالات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ماؤں کو جاب کرنے کی بہت نیڈ ہوتی ہیں.
تو حلیمہ نے جس طرح کا انیشیٹ لیا ہے کہ ایسے ڈے کیئر کا انیشیٹ کی جس میں کیمرے وغیرہ نصب کیے گئے ہیں تاکہ ورکنگ مدرز جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اپنے جاب کے دوران بھی دیکھ سکیں. اس کے علاوہ ان کو ایک گھر والا ماحول پرووائڈ کرنا, اس کے علاوہ ان کو پراپر ECD ٹرین ٹیچر رکھنا, یہ بہت اچھا انیشیٹ ہیں. جو چونکہ وہ خود میتھمیٹیشین اس نے ماسٹرز کی ہیں اور اس نے جاب وہ کرنا چاہتی تھی, نہیں کر سکیں, لیکن اس نے اپنے خواب وہ پورا نہیں کر سکی, لیکن وہ دوسرے ماؤں کے لیے اس نے ایک انیشیٹ لیا جو کہ بہت زبردست ہے. حلیمہ, ہم آپ کے اس کام کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ اللہ آپ کے اس انیشیٹ کو اور زیادہ برانچز کھولیں ڈفرینٹ ایریاز میں. اور آج کے ہمارے اس پروگرام سے بہت سارے ورکنگ مدرس کو ہیلپ ملے گی. وہ مائیں جو جاب کرنا چاہتی ہیں لیکن اپنے بچوں کو وہ ٹرسٹ نہیں کرتی ہیں کہ کس طرح کے ڈے کیئر میں ہم رکھیں, تو آپ حلیمہ سے ضرور ملیں. حلیمہ سے آپ لوگ حلیمہ کے پاس جائیں, آپ ان کا جو ڈے کیئر کا انیشیٹ ہے وہ دیکھیں, اور دوسرے جو ڈے کیئر کی اور ہمارے جتنے پروگرام میں ڈے کیئر انہوں نے کھولا ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ اس طرح کہ وہ ڈے کیئر کا انیشیٹ لے لیں, کیمراز وغیرہ نصب کریں تاکہ ان کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا. اور جو مائیں اپنے بچے وہاں رکھ کے جاتی ہیں وہ بھی مطمئن ہو کے اپنے بچوں کو وہاں رکھیں گے. تو حلیمہ آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائیں, اور انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت کامیابی دے دیں, اور آپ نے جو قربانی دی ہیں یہ اللہ اپنے حضور میں قبول کریں, اور باقی ماؤں کو آپ نے پاور دی ہیں تو میں اپنی طرف سے اور تمام ماؤں کی طرف سے آپ کو تھینکس کہوں گی. اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملیں گے اسی طرح کے بہت ہی زبردست اسٹوری کے ساتھ. آپ تمام کے لیے بھی وہ ہیلپ فل ہوگا, اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ ہم جس طرح کے پروگرامز کریں کہ وہ آپ اسے ہیلپ لے سکیں, آپ کے لیے اس سے بہت سارے فائدے ہوں. تو عالیہ کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.